اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کا دروازہ قرار دیا ہے۔ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوالات لے کر دور دراز علاقوں سے آیا کرتے تھے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ان کے سوالات کے جوابات دیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف فرما تھے۔ انہوں نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، اے برادر رسول علی، کیا ہمارے والدین کی روحیں ہمارے گھروں میں آتی ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ اے سلمان، یہ بات ذہن نشین کر لو کہ جب ہمارے آبا و اجداد وصال کر جاتے ہیں تو ان کی روحیں اپنے گھروں میں اپنی اولاد کے پاس آتی ہی رہتی ہیں۔ وہ روحیں اپنے گھروں میں آ کر اپنی اولاد سے یہ درخواست کرتی ہیں کہ ہمارے لیے صدقہ و خیرات کریں، ہمارے لیے نیک اعمال کریں، ہمارے لیے خدا سے ہماری بخشش کے لیے دعائیں کریں۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب کوئی انسان وصال کر جاتا ہے تو اس کی روحیں گھروں کی طرف کیوں آتی ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب کوئی انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کا نامہ اعمال رک جاتا ہے۔ مرنے کے بعد وہ اپنے لیے کوئی بھی نیک عمل یا دعا نہیں کر سکتے، اس لیے وہ وصال پانے کے بعد اپنی اولاد اور اپنے رشتہ داروں کے محتاج بن کر رہ جاتے ہیں کہ کوئی بھی مرنے والے کے نام پر نیک عمل کر کے دعا کرے، کوئی بھی صدقہ و خیرات کرے، کوئی بھی ان کے لیے کسی غریب کی مدد کرے تاکہ اس کا ثواب مرنے والے کو پہنچے، کیونکہ ان کے ثواب سے ان پر عذاب کم ہو جاتا ہے، ان کے درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے خاندان میں جو بھی کوئی وصال کر جاتا ہے تو ان کی ارواحیں گھروں میں اپنی اولاد سے دعائیں کروانے کے لیے آتی ہیں۔ پھر حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ارواحیں کب گھروں کا رخ کرتی ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے سلمان، مرنے والے کی روحیں جمعرات کے دن اور جمعے کی رات یہ اپنے گھروں کا رخ کرتی ہیں۔ یہ روحیں چیخ چیخ کر اپنی اولاد کو کہتی ہیں کہ ہمارے لیے صدقہ و خیرات کریں، ہمارے لیے خدا سے ہمارے عذاب کو کم کرنے کے لیے دعا کریں۔ یہ کام صرف اور صرف وہ اولاد ہی کرتی ہے جس بندے مرنے والے کی اولاد نیک اور پرہیزگار ہوتی ہے۔ ان روحوں کی آوازیں کوئی بھی انسان نہیں سن سکتا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے سلمان، اپنے والدین کے لیے اللہ تعالیٰ سے ان کی بخشش کی دعائیں کرتے رہنا۔ جو بھی اولاد اپنے والدین کے لیے ان کی بخشش کے لیے دعا کرتا ہے تو روحیں بھی اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتی ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ، جس طرح ہماری اولاد نے ہمارے لیے صدقات و خیرات اور دعائیں کی ہیں، آپ بھی ہمارے اولاد کی دنیا میں ان کو جو بھی پریشان، غم اور دکھ درد ہے، ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اس سوال سے ہم کو یہ معلوم ہو گیا ہے کہ ارواحیں جمعرات کو اپنے گھروں میں آتی ہیں۔ ایک اور روایات میں ہے کہ ایک بار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں اداس بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اداس کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اے سلمان، میں اس لیے پریشان ہوں کہ میں نے ایک روح کو اپنے گھر میں داخل ہوتے دیکھا ہے جو رو رو کر اپنی اولاد سے یہ کہہ رہی ہے کہ میرے لیے صدقات اور خیرات کرو، نیک عمل کر کے میرے لیے رب کائنات سے میری بخشش کے لیے دعا کرو۔ اس کے بعد حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا مرنے کے بعد ماں کی روح بھی
اپنی اولاد کے گھر آتی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جی ہاں، جو بھی دنیا سے وصال کر جاتے ہیں، چاہے ان کے نامہ اعمال اس دنیا میں نیک تھے یا پھر برے تھے، وہ مرنے کے بعد اپنی اولاد کے گھر ضرور تشریف لاتے ہیں، کیونکہ ان کے مرنے کے بعد ان کے نامہ اعمال تو بند ہو جاتے ہیں، اس لیے وہ دوسروں کے محتاج ہو جاتے ہیں۔ اس لیے مرنے والے کے لیے نیک نامہ اعمال کی دعا کی جائے تاکہ مرنے والے کے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے، ان کا عذاب کم ہو جائے، ان کے درجات بلند ہو جائیں۔ ہمارے دوستو، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد ہمارے والدین کی رواحیں گھروں میں آتی ہے۔ ہم کو چاہیے کہ جن کے والدین وصال کر چکے ہیں ان کے لیے صدقات اور نیک اعمال کر کے اللہ تعالیٰ سے ان کی بخشش کے لیے دعائیں کرتے رہیں۔ اگر ہم ان کے لیے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ مرنے والے کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ ایک روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک بندے نے اپنے مرحوم بھائی کو خواب میں دیکھا۔ اس نے اپنے بھائی سے پوچھا کہ کیا ہم لوگوں کی دعائیں مرنے والے کے پاس پہنچتی ہے؟ اس مرنے والے نے جواب دیا کہ رب کی قسم، یہ دعائیں ہمارے پاس نورانی لباس کی طرح پہنچتی ہیں۔ یہاں یہ بات دیکھنے کو ملتی ہے، اپنے عزیز و اقارب کو مرنے کے بعد چند دن یاد رکھتے ہیں، پھر اس کو آہستہ آہستہ بھول جاتے ہیں، ان کے لیے دعا بھی نہیں کرتے ہیں۔ حضرت سعید بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی اور عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک دوسرے سے مل کر یہ عرض کر رہے ہیں کہ اگر آپ مجھ سے پہلے وصال کر گئے تو مجھے خبر دینا کہ وہاں کیا معاملہ چلتے ہیں، کیا زندہ اور مردہ بھی ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ ہاں، جنت کی روحوں کو آزادی ہوتی ہے کہ وہ جہاں چاہے جا سکتی ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کے لیے یہ دنیا جنت ہے۔ جب بھی مسلمان کا وصال ہوتا ہے تو اس کے لیے راستے کھول دیے جاتے ہیں کہ اس کا دل جس جگہ چاہے وہ جا سکتے ہیں۔ پیارے بھائیو، روح و عمر ربی ہے جس کے حکم اور پروگرام کے ماتحت ہمارا وجود شروع ہوتا ہے۔ قرآنی تعلیمات کی روشنی میں یہ کہا جاتا ہے کہ روح کا مادہ نور ہے اور یہ نور توانائی کی ایک قسم ہے۔ جس طرح ملائکہ نور سے پیدا ہوئے، اسی طرح روحیں بھی نور سے پیدا کی گئی ہیں۔ سائنسی تحقیق کے مطابق روح انسان کا وہ حصہ ہے جس کا موت بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ روح خدا کے ایک فیصلے کا نام ہے، اس سے زیادہ نہیں جان سکتے، کیونکہ اس سے زیادہ علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہو سکتا ہے۔ اس سے آگے جانا انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ پیارے دوستو، والدین اپنی اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کا ذریعہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا والدین کی رضا میں ہے۔ اس لیے خدا نے جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا ہے وہاں اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے، ان کی خدمت کرنے اور ان کی ہر بات کو ماننے میں بڑا درجہ و رتبہ رکھا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدین کے حقوق بتائے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، والدین کی ناراضگی میں خدا کی ناراضگی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اپنے ماں باپ کے سامنے اف تک بھی نہ کرو۔ جہاں اللہ نے والدین کے ساتھ حسن و سلوک پر اجر رکھا ہے، وہاں والدین کی نافرمانی کرنے پر عذاب بھی رکھا ہے، اور والدین میں والدہ کا درجہ بلند رکھا ہے۔ زندگی میں والدین کے ساتھ حسن و سلوک کی تعلیم ہے، اور مرنے کے بعد بھی ہمارے مذہب میں ہمیں یہ بات بتائی گئی ہے کہ اپنے والدین کے لیے اصالِ ثواب کرتا رہے کہ ان کی کمی بیشی کو اللہ رب العزت معاف فرما، ان کی بخشش کر دیں اور ان کے درجات کو آپ کی دعاؤں اور نیک اعمال کی وجہ سے بلند فرماتا رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کو بخش دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جن کے والدین زندہ ہیں ان کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے، اور جن کے والدین وصال کر چکے ہیں ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئی ویڈیو عمل کے ساتھ۔ اللہ پاک آپ کا اور آپ کی فیملی کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔